ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہے ریاست کی کھیتی. آج ہم آپ کو بتائیں گے کاٹن کے حوالے سے کہ کپاس کی پیداوار میں کمی کیوں ہو رہی ہے، کپاس کے رقبہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے، کاشتکاروں کی عدم دلچسپی کیا ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج ہیں کاٹن انسپیکٹر ہیں محترمہ رابعہ کمل صاحبہ، کاٹن ایکسپرٹ بھی ہیں ماشاءاللہ کافی، تو بڑا ورک کیا ہے انہوں نے، اس حوالے سے ریسرچ بھی کی ہے. تو آج ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہمیں وہ یہ بتائیں گے، گائیڈ کریں گے کہ کاشتکاروں کو کون سے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو السلام علیکم میڈم، آپ یہ بتائیں کہ کپاس کی پیداوار دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک وقت تھا 5-7 سال پہلے جو ان کی گانٹھیں سالانہ ہوتی تھیں وہ تقریباً 1.5 کروڑ سے بھی ابو ہوتی تھیں. اب 50 لاکھ سے بھی کم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 1/3 پہ آ گئی ہے، اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی ایک تو وجوہات بتا دیں، وجوہات کیا ہیں، تو مزید پھر سلسلہ سوال. جی بہت بہت شکریہ یاسین انصاری صاحب. پہلے تو میں ریاست نیوز کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا، بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے انہوں نے کاشتکاروں کی بھلائی کے لیے، بہت ہی پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ کپاس کے حوالے سے آج کا ہمارا ڈسکشن جو ہے وہ پروگرام جو ہے اس حوالے سے ہے. تو کپاس جو ہے وہ ایک فائبر کراپ ہے. گندم کے بعد جو ہمارا الٹرنیٹیو جو ہم اس کے لیے اکانومی کے لیے رکھتے ہیں، پازیٹیو پوائنٹ رکھتے ہیں، وہ کپاس ہے. کپاس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ایگریکلچر میں اس کا تقریباً 4.5% شیئر ہے. تو اس کے بہت سارے عوامل ہیں جس کی وجہ سے کپاس کی جو ہے وہ پروڈکشن جو ہے وہ ہمیں اپ ٹو دا مارک جو ہے وہ نہیں ملتی. اس میں ایٹ تو پیورٹی آف سیڈز ہے، انٹرسٹ آف فارمرز ہے، کلائمیٹ چینج ہے، اور پھر ہے اس میں پیسٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہوتا ہے وہ پرائس جو ہے اس کی ہمیں اپ ٹو دا مارک جو ہے وہ نہیں ملتی فارمرز کو. جی بالکل. تو اس حوالے سے آج ہم پیسٹ کے حوالے سے بات کریں گے. کپاس کے لیے جو گلابی سنڈی ہے وہ ایک ناقابل تلافی جو ہے کیڑا ہے، وہ بہت نقصان پہنچاتی ہے. تو اس کا جو ہے کاشتکاروں کو سب سے پہلے تو اس کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ کس طرح کا ہے اور اس کا موڈ آف اٹیک کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جو اس کا پروانہ ہے گلابی سنڈی کا وہ گہرے بھورے رنگ کا ہوتا ہے. اس کے جو اگلے پر ہیں وہ نوکدار اور پچھلے جو ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں. تقریباً رات کو جو ہے یہ پروانہ متحرک ہوتا ہے، اور کاٹن کی جو فصل ہے اس پہ پھولوں پہ اور جو ہیں ٹینڈوں پہ جو ہے وہ ایگ لیئنگ کرتا ہے، جس سے فردر اس کی جو ہے وہ جنریشن جو ہے نا وہ چلتی ہے. تو اس جو اٹیک ہے اس کا یہ کرتا ہے کہ پھول کے اوپر جو ہے نا ایگ لیئنگ کرتا ہے. تقریباً 8 سے 10 دن کے پیریڈ کے اندر جو ہے نا وہ اس کی لاروی نکل آتی ہیں، سنڈیاں نکل آتی ہیں، جو کہ اس کے میل پارٹ کو جو ہے نا پھول کے سفیدی مائل ہوتی ہیں، سفیدی مائل پھول کے نر حصے کو کھاتی ہیں. تو ایسی سیکریشنز کریٹ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو پھول ہے نا اس کا گڈی جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے. میل پارٹ اندر سے ریپروڈکٹیو پارٹ جو ہے تو وہ کلوز ہو جاتی ہے. تو وہ اپیرنٹلی جو ہے نا وہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ مدھانی نما پھول ہے، وہ ٹنڈا بننے سے پہلے اس کا ڈیمیج. ہاں جی بالکل. تو اس مدھانی نما پھول جہاں پہ نظر آئے اس کو آپ نے ڈسکارڈ کر دینا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ فارمرز کا فیلڈ میں جانا بہت ضروری ہے. جب تک ہم پیسٹ کاؤٹنگ نہیں کریں گے، ہم وہاں پہ جائیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی، آئیڈینٹیفائی کریں گے بالکل. تو اس کے کیمیکل کنٹرول سے بہتر ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا پریکاشنری میئرز کریں، اس کو مینیج کریں گے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو ابھی ماحولیاتی اثر کیا ہے، اور جس طرح موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے کتنا وہ پڑتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی اقدامات کرنے کاشتکاروں کو کیا کرنا ہے؟ بالکل سر، ہمیں اپنے اسٹریٹجی پلانس بنانے چاہیے. آپ دیکھیں کہ لاسٹ 2 ایئرز میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں جو ہیں وہ ریگولر سے زیادہ ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا کپاس جو ہے نا فل طریقے سے پرفارم نہیں کر پائی، اور ہمیں جو ہے نا تقریباً بہت ڈکلائن رہا ہے. تو اس میں گلابی سنڈی کا یہ عمل ہے کہ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں تو اس میں اس کے جو اٹیک ہے اس میں شدت آ جاتی ہے. اچھا. تو اس حوالے سے فارمرز کو جو ہے ریگولر ایک تو مانیٹر کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے اسپرے کرنی چاہیے، اور تیسری یہ ہے کہ ہمیں کمپیٹیبل ورائٹیز ایسی بنانی چاہیے جو کہ انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے چل سکیں. بالکل صحیح ہے.
تو یہ گلابی سنڈی کتنے پرسنٹ تک کپاس کو ڈیمیج کر سکتی ہے اس حوالے سر سے؟ اس میں دیکھیں کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہدف ہوتا ہے نا بیلز کا گانٹ کا وہ تقریباً 1.5 کروڑ جیسے آپ نے کہا، یہ پچھلے سالوں میں 1 کروڑ تک ہے، لیکن اس میں جو گلابی سنڈی ہے وہ تقریباً 10 لاکھ بیلز تک جو ہے نا گانٹھیں جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، بنولا جو ہے اس میں جو ہے نا وگر نہیں رہتا، تو جو پھٹی ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے، فائبر جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، کوالٹی بھی بالکل، تو مارکیٹ ویلیو جو ہے نا کپاس کی وہ نہیں ہمیں مل پاتی۔ اچھا، اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ آپ کا کیا اقدامات کر رہا ہے گلابی سنڈی کے حوالے سے، اور کاشتکاروں کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ یہ تھوڑا سا سر اس میں جو احتیاط کے حوالے احتیاطی محکمہ زراعت کی جو سفارشات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا ان سیزن اور آف سیزن اس کی الٹرنیٹیو جو ہے نا کنٹرول چلتے ہیں، جیسے ہی کاٹن ختم ہوگی تو فارمرز کو چاہیے کہ اس کو جو ہے جو کھڑی فصل ہے اس میں جو ہے بھیڑ بکریاں چرائیں، تاکہ اس میں جو آخری ٹینڈے بچ جاتے ہیں نا اس میں گلابی سنڈی موجود ہوگی، تو یہ اس کو بھیڑ بکریاں کھا لیں گے تو وہ ڈسکارڈ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فردر آ جاتا ہے کہ جو ہماری چھڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کو ہم جب کاٹتے ہیں تو اس کے ہم چھوٹے چھوٹے گٹھے بنائیں اور اس کو عمودی کھڑا کر دیں، تاکہ جب بھی اس کا فیوریبل ٹیمپریچر ہوگا اس میں جو سرمائی نیند سوئے ہوئے جو پیوپے ہوں گے وہ دھوپ لگنے کی وجہ سے وہ لاروے بن جائیں گے، اور نیکسٹ فصل آنے تک جو ہے نا ہمیں اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور یہ آف سیزن مینجمنٹ میں جو ہے نا فیب مارچ میں ہمیں اس کا جو ہے نا جتنے بھی ڈیبرس ہے یا لیفٹ اوور بولز ہیں یا چھڑیاں ہیں ان کو الٹ پلٹ کر کے اس کو ختم کر دینا چاہیے، تاکہ اس کا جو فلش ہے نا وہ ارلی کاٹن پہ یا نیکسٹ ہماری کراپ پہ نہ آ سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کی افزائش کا سیزن شروع ہو چکا ہے؟ بالکل سر، یہ فیب مارچ جو ہے نا آف سیزن مینجمنٹ کا ٹینیور ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ایف ٹی پیز کے تھرو لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں، ایڈوائزری سروسز دے رہے ہیں، جو چھڑیاں ہیں ان کو الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے، بھٹے والوں کو جو ہے وہ آپ اپنا جتنا بھی کچرا ہے وہ مطلب دے دیں تاکہ وہ جو ہے اس کو جلا دیں، ڈسکارڈ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ریگولر وزٹ ہو رہے ہیں کاٹن جننگ فیکٹریز میں، تاکہ جتنا بھی کچرا ہے وہاں بھی بڑے چانسز ہیں کہ وہاں پہ بھی جو کچرا ہے وہ آپ جو ہے نا پراپرلی ڈسکارڈ کریں، تاکہ جو ہے نا فردر اس کی جو ہے نا افزائش نسل کو ختم کیا جا سکے۔ تو آپ کاشتکاروں میں اس پروگرام کے اینڈ میں کیا ان کو میسج دینا چاہتی ہیں کہ کاشتکاروں کو کیا کرنا چاہیے؟ سر کاشتکار جو ہیں وہ محکمے کی سفارشات پہ عمل کریں، یہ ان کی بھلائی کے لیے ہی ہیں، اور یہ چینل بھی جو بنایا گیا ہے اس میں بھی آپ ان کو مطلب ایڈوائزری سروسز دے رہے ہیں، ان کو بوسٹ اپ کر رہے ہیں، ان کا نالج انکریز کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس جو خطرناک کیڑا ہے اس پہ کنٹرول کر سکیں، کیونکہ یہ جو گلابی سنڈی ہے نا یہ جسٹ کاٹن جو ہے نا اس کا ہوسٹ پلانٹ ہے، باقی جو پیسٹ ہوتے ہیں اس پہ الٹرنیٹیو ہوسٹ ہوتے ہیں، اس کا الٹرنیٹیو ہوسٹ ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا، تو سم ایکسٹینٹ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اوکرا میں آتا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ رپورٹڈ یہی ہے کہ کاٹن کا جو بیس ہے، تو ہمیں اس کی نیکسٹ فصل جو کاٹن کی آنی ہے اس سے آنے سے پہلے تک ہمیں اس کو کنٹرول کر لینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہم نے فارمرز فیلڈ پہ بھی اور کاٹن جننگ فیکٹریز میں بھی سیکس فیرامون ٹریپس لگائے ہیں، تو جو اس میں جو ہے نا جو اس کا میل جو ہوتا ہے موت ہوتا ہے وہ اس کو کیپچر کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے آگر جو اس کی جنریشن ہے نا وہ کیری نہیں ہو سکتی۔ صحیح، بہت شکریہ میڈم آپ کا، آپ نے بڑی اچھی انفارمیشن دی جو انشاءاللہ ہم اپنے چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں گے، کاشتکاروں تک، اس سے سب کا بھلا ہوگا۔ جب کپاس کی پیداوار بہتر ہوگی تو آٹومیٹکلی ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، کسان بھی خوشحال ہوگا۔ بالکل، خوشحال پنجاب ہوگا تو ہرا بھرا پاکستان ہوگا۔